بار بار کہتے ہیں اور کہتے رہتے اور کہتے رہیں گے، کوئی اچھا مانے کہ برا مانے، ہندوستان میں کوئی کسی سلسلے کا مرید ہو، پہلے وہ چشتی ہے، بعد میں وہ سب کچھ ہے۔ بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے گھر میں بچہ ہی چشتی پیدا ہوتا ہے، بعد میں لوگ مانے یا نہیں مانے، لیکن دراصل چشتیت کا احسان ہے، کیونکہ کلمہ پڑھایا ہے غریب نواز نے، کلمہ پڑھایا ہے غریب نواز نے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ہندوستان میں جب اسلام آیا تو کیسے اسلام آیا پتہ ہے آپ کو؟ مالابار اس کا راستہ تھا۔ کون سا راستہ تھا؟ مالابار۔ آج بہت سے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام ہندوستان میں کب آیا ہے۔ ہندوستان میں اسلام کب آیا ہے پتہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں آیا ہے۔ کس کے زمانے میں آیا ہے؟ ہمارے یہاں عام کر دیا گیا ہے۔ گورکھ دھندا کرنے والوں نے، قبر کے تجارت کرنے والوں نے، قبر کے بزنس مینوں نے اور قبر کے چنڈال چوکڑیوں نے یہ عام کر دیا ہے کہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہے ہندوستان میں۔ حالانکہ احمد رضا خان نے اپنی کتاب الملفوظ کے اندر لکھا ہے کہ معین الدین چشتی کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا، سینکڑوں سال پہلے۔ اس کو میں ایک فارمولے کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص طور سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج 1445 ہجری ہے۔ کتنی ہجری ہے؟ 1445 ہجری۔ معین الدین چشتی کے عرس کو کتنے سال سے منایا جا رہا پتہ ہے؟ 700 سال سے۔ اور اسلام کب آیا ہے؟ صحابہ کے زمانے میں 44 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی۔ اس وقت انہوں نے بہت سے صحابہ کو یہاں پونا کے قریب اور ممبئی کے قریب صحابہ کو بھیجا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، 93 ہجری میں سندھ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ 93 ہجری کا واقعہ ہے۔ کتنے ہجری کا؟ ایران میں کب اسلام داخل ہوا کسی کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھا ہاں، ایران میں کب اسلام داخل ہوا؟ کس کے زمانے میں؟ کوئی پیچھے سے بھائی بولے، بھائی میں بول رہا ہوں، سن بھی رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو، یہاں کانوں کو بھی بند رکھا ہے جیسے آنکھوں کو بند کر کے رکھا ہے؟ احسن اللہ علیک، بارک اللہ فیک۔ ایک بھائی نے جواب دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کہاں داخل ہوا؟ ایران میں۔ ایران کو انہوں نے فتح کیا ہے۔ اچھا ہجری کون سی تھی؟ میں نے بتایا کون سی ہجری تھی؟ نہیں، 14 ہجری۔ 14 ہجری میں اسلام وہاں داخل ہوا۔ صحابہ کرام کی فوج کہاں؟ ڈابھیل، ممبئی، تھانہ، ان علاقوں میں 44 ہجری میں اسلام داخل ہو گیا تھا۔ لیکن تاجروں کے ذریعے سے، بزنس مین عرب کے لوگ جو بزنس کیا کرتے تھے، یہاں سے عود لے جایا کرتے تھے۔ کیا لے جایا کرتے تھے؟ عود، وہ جو خوشبو ہوتی ہے نا، عود ہندی بہت مشہور ہے۔ یہاں سے عود لے جایا کرتے تھے اور وہاں سے زیتون کا تیل لایا کرتے تھے۔ تو وہ یہاں تجارت بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، اور اسلام کے پیغامبر بھی تھے۔ یہاں تک کہ جب ابھی ڈاکومنٹری ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک جگہ عرب کے 3-4 تاجر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میں میسج دے کر کے جا رہا ہوں، اس کو روشنی فراہم کیجیے انہار بن کو۔ روشنی، انہار بن ہے نا، اندھیرا ہے نا، ڈارکنیس ہے نا، اس کو ظلمت سے نکالیے اور نور کی طرف لائیے۔ تقریباً 6 یا 7 عرب کے تاجر موجود تھے۔ ایک آدمی بہت پیاسا تھا، بہت ہی پیاسا تھا۔ وہ یہاں کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہا، پانی مانگتا رہا۔ اچھوت سمجھ کر اس کو پانی نہیں دیا گیا۔ عرب کے لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھ لیا، کہا کہ ادھر آؤ، کیا بات ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے تم کو؟ کہا کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کا قطرہ چاہیے، روٹی کا ٹکڑا چاہیے۔ عرب کے لوگوں نے اپنے پاس بٹھایا، ان کے پاس مشکیزہ تھا،
मशकेज़ा, मशकेज़ा जानते हैं आप लोग? मशकेज़ा चमड़े का जो होता है ना, बाद जगहों पे खास तौर से पुरानी, ये जो जामा मस्जिद के सामने देखे हैं आप लोग? जामा मस्जिद कौन गया है? दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली के जामा मस्जिद पर आज भी जो पानी बेचने वाले होते हैं, प्याला में पानी देते हैं, वो चमड़े का मशकीज़ा लगाए रखते हैं, उसमें पानी भरा रहता है, उंडेल उंडेल कर देते रहते हैं। देखा है ना? अरब के लोग उसी में पानी लेकर के चला करते थे। उसने अपने मशकेज़ा से पानी निकाला और कहा बैठ जाओ, पानी पिलाया, और जो भी उनके पास खाने पीने की चीज़ थी वो पेश किया। वो कहा कि तुम्हारी ज़बान नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे अखलाक ने हमको मबहूत कर दिया है। तुम कौन लोग हो? कहा कि हम अरब के ताजिर लोग हैं, अरब के ताजिर लोग हैं। एक बात सुनो, हमारे दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने कहा अन्नासु बनु आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब। दुनिया में जितने भी लोग हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब एक माँ बाप की संतान है। इसलिए हम एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, हमारे अंदर छूत छात की कोई बीमारी नहीं है। कहा कि हमें भी उसी दीन में दाखिल कर दो। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम सुनाया साहबी ने। मालिक बिन दीनार के नाम से आज भी केरला में मस्जिद मौजूद है, और हिंदुस्तान की तारीख में कहा जाता है कि ये सबसे कदीम तरीन मस्जिद है। ये सहाबी के नाम पर, मालिक बिन दीनार के नाम पर ये मस्जिद बनी हुई है उसकी ये। और इस तरह से ये दीन का पैगाम जंगल की आग की तरह से फैलने लगा, जंगल की आग की तरह से। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक किया जाए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए।